ایک گاؤں میں کانچا نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی پتنی رات گئے ہی ایک چڑیل کا روپ دھار لیتی تھی۔ جو ہی رات ہوئی، چڑیل اپنے روپ میں آئی اور بولی، کانچا جی، ادھر ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ادھر آؤ نا میرے پاس، ادھر آؤ۔ کانچا بولا، ارے بھاگیوان، مجھے کیوں ڈرا رہی ہو؟ میری تو پہلے ہی ڈر کے مارے حالت پتلی ہو رہی ہے۔ تبھی چڑیل بولی، ارے نہیں، آج رات تو میں تجھے بھی بھوت بنا کر ہی چھوڑوں گی۔ تبھی کانچا بولا، لگتا ہے یہ کمبخت چڑیل بن گئی ہے اور مجھے بھی بھوت بنا کے ہی مانے گی۔ تبھی کانچا کہتا، دور ہو جا مجھ سے۔ ارے نہیں بھاگیوان، میں تیرے پاس آؤں گی اور تجھے بھی بھوت بنا کے چھوڑوں گی۔ اور چمبیلی چڑیل کہتی ہے، وہیں رک، تیرے پاس آ رہی ہوں میں۔ تبھی کانچا بھاگتا ہے اور بیڈ کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ چڑیل کو ڈھونڈتی ہے، پر اس کو نہ ملنے پر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے اور گاؤں میں نکل جاتی ہے۔ اسی دوران کانچا ساری رات بیڈ کے نیچے ہی چھپا رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ بیڈ کے نیچے سے نکلتا ہے، ارے بچ گئے رے، ارے بھگوان تیرا شکر ہے، ہم تو بچ گئے آج۔ اور تبھی چمبیلی گھر کو لوٹ آتی ہے۔ کانچا اسے دیکھ کے بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ چمبیلی کہتی ہے، ارے کیا ہوا جی، آپ مجھے دیکھ کے ایسے ڈر کیوں رہے ہیں، جیسے کوئی چڑیل دیکھ لی ہو؟ تبھی کانچا سوچتا ہے، لگتا ہے صبح ہوتے ہی اس کا جو روپ ہے وہ ایک انسان میں بدل جاتا ہے اور رات گئے وہ چڑیل بن جاتی ہے۔ تبھی کانچا کہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے کیوں ڈروں گا۔ وہ وہاں سے نکلتا ہے اور بھاگتے ہوئے گوپال کے گھر جاتا ہے اور اسے جا کے ساری صورتحال بتاتا ہے۔ ارے گوپال بھائی، انرتھ ہو گیا، میری بیوی تو رات گئے چڑیل بن جاتی ہے، اس پہ لگتا ہے کسی بھوت کا سایہ ہے، میری مدد کرو۔ تبھی گوپال کہتا ہے، ہاں ہاں چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور میں آج رات تمہارے گھر پر رکوں گا۔ وہ دونوں چلے جاتے ہیں، وہ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اسی دوران بار بار وہ گھڑی کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی کانچا کہتا ہے، ارے بھائی، تم نے کوئی ترکیب سوچی؟ یہ نہ ہو رات کے 12 بج جائیں اور تمہاری بھابھی چڑیل کا روپ دھار لے، نہیں تو انرتھ ہو جائے گا۔ کیا تم نے کوئی ترکیب سوچ رکھی ہے؟ تبھی گوپال بولا، ارے نہیں نہیں، میرے پاس تو کوئی ترکیب نہیں ہے۔ ارے مورکھ، کوئی ترکیب تو بنا کے رکھتا، یہاں کیا انڈے بیچنے آیا ہے؟ تبھی گوپال بولا، ارے ایسا کرتے ہیں، ہم بھابھی کو وہاں پر ایک کرسی سے باندھ دیتے ہیں، اگر وہ چڑیل بن بھی گئی تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ تبھی وہ دونوں اٹھتے ہیں اور چمبیلی کو ایک چیئر کے اوپر باندھ دیتے ہیں۔ تبھی چمبیلی چلاتی ہے، ارے ارے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ارے ناز مٹو، تمہارا ناز مٹے، میرے ساتھ یہ سب مت کرو۔ اور وہ ایک سائڈ پر ہو کے تمام ماجرا دیکھنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی گھڑی پر 12 بجتے ہیں، تبھی چمبیلی ایک چڑیل کا روپ دھار لیتی ہے اور کہتی ہے، ہا 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 ہا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اے کانچا، تیری اتنی ہمت کہ تو مجھے باندھے گا؟ کل تو کسی طرح بچ گیا تھا، پر آج تو نہیں بچ پائے گا مجھ سے۔ تبھی کانچا گوپال سے کہتا ہے، دیکھا بھائی، میں نے تمہیں بولا تھا نا، تمہاری بھابھی رات گئے ہی چڑیل کا روپ دھار لیتی ہے، اب کیا کریں ہم؟ یہ رسی ایسے زیادہ دیر روک نہیں پائیں گی۔ تبھی گوپال کہتا ہے، اسے تو صرف راما تانترک ہی روک سکتا ہے، ابھی رکو، میں اس کو بلا کر لاتا ہوں۔ تبھی گوپال بھاگتا ہوا اس تانترک کے ٹھکانے پر پہنچتا ہے اور اسے تمام واقعات سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ دونوں واپس آ جاتے ہیں اور کنچنا کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر اس کا شوہر کہتا ہے، ارے دیکھیے نا تانترک صاحب، میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے؟ تبھی تانترک بولتا ہے، ارے چڑیل، کیوں تو نے اس کے جسم پر قابو پا رکھا ہے؟ چھوڑ دے ان بھولے بھالے لوگوں کو، چلا جا یہاں سے۔ تبھی چمبیلی چڑیل کہتی ہے، ارے مورکھ، کیوں آ گیا تو یہاں پر؟ اور وہ کہتی ہے کہ چلا جا یہاں سے، ورنہ آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے تجھے ہی ماروں گی، سمجھا؟ تبھی تانترک کہتا ہے، لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گی۔ وہ کچھ پڑھتا ہے اور اس پر پھونکتا ہے، ایم جڑیم بڑیم شڑیم سوہا۔ وہ اسی طرح کچھ منتر پڑھتا ہے اور اس پہ تھوڑی سی راکھ ڈالتا ہے، لیکن چڑیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چڑیل، ہا 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 ہا، کہا تھا نا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا تو میرا، چلا جا بی یہاں سے، ابھی بھی وقت ہے، چلا جا۔ اور وہ اسی طرح منتر پھونکتا جاتا ہے، اوم کڑیم بڑیم سوہا، اوم کڑیم بڑیم سوہا، اور چڑیل ہنستی رہتی ہے۔
اور اسی دوران چڑیل اپنی رسیاں توڑوانے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ تانترک کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اور وہ چلاتا ہوا بھاگتا ہے، ارے یہ تو سب سے پہلے مجھے ہی مارنے والی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے بھاگتے کہتا ہے، ارے گاؤں والوں، اپنی اپنی جان بچاؤ، یہ چڑیل تو سب کو مار کے ہی دم لے گی۔ ارے گوپال بھائی، یہ تانترک تو فرضی نکلا، اب ہم کیا کریں گے؟ تبھی گوپال کہتا ہے، جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تب ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ تو کنچن اسے کہتا ہے، کیا راستہ؟ وہ کہتا ہے، چلو اسے اٹھاؤ، ہمیں اسے کہیں لے کے جانا ہے۔ وہ دونوں چڑیل کی کرسی کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں۔ تبھی چڑیل کہتی ہے، تم دونوں مجھے کہاں لے کے چل رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم لوگ مجھے لے کر کہاں چل رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر وہ دونوں اسے لے کر گاؤں کے ایک مندر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ مندر کی دہلیز پر پہنچتے ہی وہ چڑیل چلانے لگتی ہے، چیخنے لگتی ہے۔ تبھی چڑیل کہتی ہے، ارے مر گئی رے کمبختو، تم مجھے کہاں لے آئے؟ رے مر گئی رے کمبختو، یہ تم مجھے کہاں لے آئے؟ رے مر گئی رے، کوئی بچاؤ۔ ہنومان کی مورتی دیکھ کر چڑیل ڈر جاتی ہے اور تڑپنے لگتی ہے۔ تبھی چڑیل کہتی ہے، ارے ہنومان، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ابھی اس کا جسم چھوڑ دوں گی، مجھے معاف کر دو۔ تبھی وہ چڑیل چنبیلی کے جسم سے نکلتی ہے اور وہاں سے نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ اس طرح اس کو وہاں سے مکتی دے دیتی ہے اور چنبیلی وہاں پر صحیح سلامت کھڑی ہوتی ہے۔ تبھی کنچن اسے کہتا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ چنبیلی کہتی ہے، مجھے کیا ہوا تھا؟ تم لوگ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ تبھی کنچن کہتا ہے، کچھ نہیں بھگوان، چلو گھر پر چلتے ہیں۔